کہ ایک موقع پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ عبادت کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک سفید بادل نمودار ہوا ہے اور اس میں سے آواز آئی، یا غوث ثقلین۔ دیکھیں، جب کبھی اس قسم کی کوئی آواز آئے نا جو آپ کو اس قسم کا مشکل کشا پکار رہی ہو تو کس طریقے سے انکار کر دینا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اے جن و انس کے فریاد رس، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا۔ شیخ عبد القادر جیلانی ڈر گئے، بھائی ایسا میرے کو پکارنے والا کون آ گیا، نظر تو کوئی نہیں آ رہا ہے، بادلوں میں سے آواز آ رہی ہے آسمان کی طرف سے بلندی سے۔ تو اس نے کہا کہ آج سے تیرے لیے ساری نمازیں معاف، اب تجھے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ کمال دیکھیں، نمازیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی ہیں، تو ان کے یہ مرید شیخ عبد القادر جیلانی کی کیا حیثیت ہے۔ تو اس موقع پر واقعی شیخ عبد القادر جیلانی نے وہی کہا جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول ہونے کے ناطے کہنا چاہیے تھا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا کہ نمازیں تو میرے نبی کو معاف نہیں تھیں، تو کون شیطان آ گیا مجھے اس طریقے سے نمازوں سے آزادی دینے والا؟ یقیناً یہ کوئی شیطان کا حملہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا انہوں نے، تو وہ واقعی شیطان تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر جیسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی نے اوپر دیکھا تو وہ بادل میں سے ایک چیخ کی آواز آئی اور وہ غائب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر حملہ کرنے کے لیے آیا شیطان اسی صورت میں، اور اس نے کہا کہ آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ اس طریقے سے حملہ کر کے میں تیرے درجے پر پہنچے ہوئے 70 اولیاء کو جہنم تک پہنچا چکا ہوں، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اب یہ شیطان اپنے حملے کی طاقت بتا رہا ہے کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کے مرتبے پر مرشد پہنچ چکے تھے نا، جو مرتبے پر پہنچ چکے تھے ان کے برابر کے، تو ویسے 70 مرشد، ویسے 70 غوث کو شیطان نے یہ حملہ کر کے جہنم تک پہنچا دیا۔ اندازہ لگائیں وہ 70 مرشد جن کو جہنم تک پہنچا چکا ہے شیطان، ان 70 کے مریدین کہاں پہنچے ہوں گے؟ مطلب یہ بات بھی تو غور کرنے کی ہے نا۔ پھر اس کے بعد مطلب اس بادلوں میں سے آواز آئی، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ یہ بھی ایک حملہ تھا علم کا۔ انسان کو یا تو عبادت کا بہت بڑا غرور دلایا جا سکتا ہے یا پھر علم کا بہت بڑا غرور دلایا جا سکتا ہے۔ تو شیطان ایک شریف النفس انسان کے اوپر اس کو عبادت کا گھمنڈ دلاتا ہے یا پھر علم کا اس کو تکبر دلاتا ہے۔ تو اب دوسری مرتبہ اس نے علم کا حملہ کیا کہ تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے وہاں پر پھر دوبارہ پڑھا کہ میرے علم نے نہیں بلکہ میری عاجزی نے مجھے بچا لیا، اور پھر وہاں پر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں ہے کسی بھی انسان کے اندر طاقت کوئی نیکی کرنے کی، اور نہ ہی کسی بشر کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے گناہوں سے بچا سکے مگر میرے رب کی توفیق سے۔ اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو رب کی توفیق سے، اگر کوئی انسان گناہ سے بچ پاتا ہے تو رب کی توفیق سے۔ تو وہاں پر جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر مطلب اس طریقے سے پھونکا، آسمان کی طرف دیکھا تو وہ بادل میں سے پھر چیخ کی آواز آئی، اور وہ شیطان دھواں دار بادل کی صورت میں جو آیا تھا وہ وہاں سے چیخ مار کر غائب ہو گیا، اور شیخ عبد القادر جیلانی صاحب بچ گئے رحمہ اللہ۔ تو یہاں پر ہمیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اللہ کی طرف عاجزی کرتے ہوئے بچ گئے۔ تو ان کی تو عاجزی ہے، ٹھیک ہے، لیکن شیطان نے تو ان کو اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو ان کی عاجزی نے بچا لیا۔ لیکن ان کے درجے پر پہنچے ہوئے 70 غوث کو تو وہ جہنم تک پہنچا چکا ہے۔ تو پھر یہ کون سے مریدین ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں اس قسم کی باتیں منسوب کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کہنا تھا کہ تمام اولیاء کی گردن پر میرا پاؤں ہے، اور جو نہ مانے کہ اس کی گردن پر میرا پاؤں ہے تو سمجھ لو کہ پھر اس کی گردن پر خنزیر کا پاؤں ہے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ کتنا متکبرانہ جملہ ہے۔ مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، ان کے نزدیک تو اولیاء کے سردار جو ہیں وہ تو سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو یہ تو اولیاء کے سردار ہیں، تو پھر یہ کس اولیاء کی گردن پر اپنا پاؤں سمجھے بیٹھے ہیں؟ تو پھر یہ یہاں پر اس قسم کی لاجیکل پیش کرتے ہیں، لاجیکل جواب بھی ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس نا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا لاجیکل جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی ایک بڑا بندہ اپنے کندھے پر بچے کو سوار کر لیتا ہے تو اس بچے کا پاؤں اس کے کندھے پر آتا ہے نا، تو یہ سمجھ لیجئے اسی طریقے سے بڑے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے ایک چھوٹے بچے کی حیثیت سے غوث اعظم کو اپنی گردن پر اٹھایا ہوا ہے، اور پھر ان کی گردن پر بھی سمجھ لیجئے ان کا پاؤں ہے۔ ولیعوذ باللہ تعالیٰ، کیا ڈاکٹرین بنائی ہے انہوں نے، اپنی خود ساختہ بنا لی سب کچھ۔ اب سمجھتے ہیں کہ دین ان کے گھر کی کھیتی ہے، جس طرح چاہیں گے اس کے اندر کمی بیشی کر لیں گے۔ تو یہ سارے ان کے پاس جواب ہوتے ہیں۔